السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت والجلال کا ایک محبوب عمل ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے الصدقۃ تطفئ غضب الرب، کہ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ مصیبت اور پریشانیوں کو رفع کرتا ہے، گویا کہ صدقے کے ذریعے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ اگر کوئی مصیبت آنے والی ہے اور ہمارے حق اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور ہم صدقہ کر دیتے ہیں، اللہ کے راہ میں، اللہ کے راستے میں کچھ خرچہ کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس صدقے کی برکت سے اور اس خرچ کرنے کی برکت سے ہمارے آنے والی اسی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ مسلمان کی عمر کو بڑھاتا ہے اور روزی میں اضافہ کرتا ہے۔ صدقہ مال کے بڑھنے کا ذریعہ ہے۔ ایک سچا واقعہ ہے، یہ ہے جس سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں سبق لینا چاہیے۔ سعودی عرب کے بریدہ نامی شہر میں منیرہ نامی ایک عورت تھی جو نیک صالح تھی، متقیہ اور پرہیزگار تھی۔ اس عورت نے اپنے بھائی کو اپنی زیورات دیتے ہوئے وصیت کی کہ میرے انتقال کے بعد آپ ان زیورات کو بیچ کر ایک دکان خرید لیں اور اس دکان کو کرائے پر لگائیں، اور اس سے جو آمدنی اور نفع ہو اس کو ضرورت مندوں میں، محتاجوں میں آپ تقسیم کر دیا کریں۔ چنانچہ ان کے انتقال کے بعد اس کے بھائی نے 12 ریال میں ان زیورات کو بیچ کر ایک دکان خریدی، اور پھر اس کے آمدنی سے، اس کے نفع سے وہ ضرورت مندوں میں چیزیں خرید کر تقسیم کر دیا کرتا تھا۔ تقریباً یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تقریباً 100 سال کے بعد اس دکان کی قیمت اور اس دکان کا کرایہ 15,000 ریال کو پہنچا، اور اب اس سے ایک بڑی آمدنی شروع ہوئی اور بڑا نفع شروع ہوا، اور پھر ایک بہت ساری چیزیں بہت سے غریبوں میں اور محتاجوں میں خرید کر تقسیم کیا جانے لگا، کیونکہ جو وارثین تھے، جو سلسلہ چل رہا تھا وہ سلسلہ چلتا رہا، حتیٰ کہ ایک دن وہ آیا کہ جب بریدہ نامی شہر کی جامع مسجد کی توسیع کا سعودی حکومت نے فیصلہ کیا، تو وہ دکان جو اس عورت کے پیسے سے خریدی گئی تھی وہ اس مسجد کے توسیع کے ضمن میں آ رہی۔ تو پھر سعودی حکومت نے 5 لاکھ ریال میں اس دکان کو خرید لی اور خرید کر اس کو مسجد میں تبدیل کر دیا۔ اس 5 لاکھ ریال کے ذریعے جو امانت دار شخص تھا، جو اس کا وارث تھا، اس امانت دار وارث نے اس 5 لاکھ ریال کے ذریعے ایک الگ نئی عمارت بنائی، جس میں 4 بڑی دکانیں اور 3 فلیٹس بنائے، اور پھر ان 4 بڑی دکانوں کو اور ان 3 فلیٹس کو کرائے پر لگایا، اور کرائے ان کی آمدنی سے اور ان کے نفع سے پھر وہ غریبوں میں اور محتاجوں میں سامان اور راشن کٹس وغیرہ تقسیم کرنے لگے۔ ایک گویا کہ وہ لاکھوں روپے کی آمدنی اور لاکھوں روپے کا نفع جو ہر مہینے وصول ہوتا، ان تمام کو ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا جاتا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس عورت نے آج سے 100 سال پہلے صرف 12 ریال صدقہ اور خیرات کیے تھے، اور ان 12 ریال صدقہ اور خیرات کی برکت سے آج لاکھوں روپے کی آمدنی ہو رہی ہے، اور اس سے غریبوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، محتاجوں اور ضرورت مندوں میں مال تقسیم کیا جا رہا ہے۔ اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ اب دیکھیے، اگر وہ عورت ہمارے رسم و رواج جیسا کہ اگر وہ عورت چاہتی تو اپنے اس زیورات کو اپنی بیٹی کو دے دیتی، اس کی بیٹی اپنی بیٹی کو دیتی، اور پھر پوتی تک جاتے جاتے وہ زیورات پرانے ہو جاتے اور پھر وہ آؤٹ آف فیشن ہو جاتے، تبدیل کر دیے جاتے، پھر وہ اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔ لیکن اس عورت نے نیک دلی کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ صدقہ کرنے کا جو فیصلہ کیا اور صدقے کی جو شکل اپنائی، اس سے آج تک اس کو اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے اجر و ثواب مل رہا ہو، اور کتنا اس کو اجر ملے گا، کس نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائے گی، اس کا حساب و کتاب کو اللہ ہی کو معلوم۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صدقہ خیرات کا طریقہ صحیح اپنائیں، اور ہماری اور مائیں بہنیں اپنی ان زیورات کو صحیح جگہ پر استعمال کریں، اپنی ان رسم و رواج کے چکر میں رہ کر اور اپنی معاشرتی تہذیب میں رہ کر ان کو ضائع نہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں
اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق